أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم آج اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 کو انشاءاللہ غور و فکر اور تزکیہ کے ساتھ دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، محنتوں کو، نیتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہمیں اپنی رضا عطا کر دیں، ہم سے راضی ہو جائیں. ہمارے تمام تر صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں. ہم نے جو بھی انجانے میں گناہ کیے ہوں، غلطیاں کیے ہوں یا ہم سے سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے انہیں دھو دے اور ہمارے نفسوں کو پاک کر دے گناہوں سے انشاءاللہ. جب بھی قرآن کی کلاس میں آپ بیٹھتے ہیں تو نیتیں خالص کر کے بیٹھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نظریں لگا کے بیٹھیں. کیوں؟ ہم کوئی عام سی کتاب نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وحی کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن میں نازل نہیں ہوا، ایک بڑی محنت اور بڑی مشقت اور بڑی تاریخ ہے اس میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا ساتھی بنا دے اور ہمیں بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے والا اور اس پر غور و فکر کرنے والا بنا دے. آمین. اپنے لیسن کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 سے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا. آیت نمبر 68 اور 69 میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ایک بہت ہی صاف اور واضح احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا کہ کیا کرو کہ تم ایک گائے لو اور اسے ذبح کرو تو تمہارا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکم کو ماننے کے بجائے بحثوں میں پڑ رہے ہیں، تعویلات میں پڑ رہے ہیں، سوالات میں پڑ رہے ہیں. اور کیا ہم نے پیچھے دیکھا کہ وقت نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربا کا، کہ موسیٰ تیرا رب، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی محسوس نہیں کر رہے، اس قدر نافرمانی کر رہے ہیں. اور اپنے ایک یہاں پر ہم نے دیکھا تھا نا پیچھے کہ با ادب با نصیب کی بھی بات ہوئی تھی کہ ایک ادب کے دائرے سے ہٹ کر سوال کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. تو ہم نے ان واقعات سے بہت سے سبق جو تھے وہ لیے تھے الحمدللہ. اب اس آیت میں ہم نے اگلی اس سے آیت جو تھی وہ دیکھی تھی آیت نمبر 68 کے بعد 69 میں کہ پھر انہوں نے کیا کہا کہ اس کی جو گائے تھی اس کے بارے میں رنگ کا بھی پوچھا کہ وہ کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس قد کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو. اس قدر سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. ان کی وجہ کیا تھی سوالات کی؟ کہ جو ان کے اندر گائے کی محبت رچ بس گئی تھی وہ کسی بھی طرح سے گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آج کی آیت میں دیکھیں گے کہ ان سے پھر کیا کہا جا رہا ہے.
آیت نمبر 70 کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ان آیات کا ربط ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ پھر دیکھیں مسلسل وہی جملہ کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کا مزید خلیہ بتائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بتلا دے ہمیں، ماہیا، وہ کیسی، انا، کیونکہ، البقرہ، گائے، تشابہ، یعنی ملتی جلتی، اشتباہ ہو گیا، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ نے، لمہتدون، ضرور ہدایت پا لیں گے۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے ایک حدیث کے خلاصے پہ بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دفعہ یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک ایسی گائے نہ ملتی۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو گائے البقرہ کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، یعنی کہ بیل، یہ انہیں نہ ملتا۔ کیوں نہ ملتا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ سوالات کر رہے تھے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی کیا عمل کی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں انشاءاللہ کہنا، یہ بھی ہماری نیت میں ضرور شامل ہونا چاہیے، اس سے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی آیات میں اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں تھوڑا سا سوال و جواب کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی کہ گائے، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ کیا بنی اسرائیل کو یہاں پر گائے کے بارے میں کوئی شبہ تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انہیں کوئی شک تھا، کوئی شبہ تھا؟ تو نہیں، انہیں کوئی شبہ نہیں تھا، بلکہ تمام تر باتیں ان کے سامنے واضح طور پر موجود تھیں۔ انہیں احکامات سمجھ آ رہے تھے کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ایسا آ جائے کہ جس کا جواب نہ ملے اور ہمیں گائے ذبح کرنے سے جو ہے وہ ہم رک جائیں، وہ نہ کر پائیں۔ کیوں نہ کر پائیں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت رچ بس گئی تھی۔ انسان عادتاً جن چیزوں کو، جن رسموں کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں شامل کر لیتا ہے نا، پھر وہ انہیں عبادت کا درجہ دینے لگتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اس رسمی چیز کو چھوڑ دیا تو دنیا والے تو کچھ کہیں نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی آفت نہ آ جائے، مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، مجھ پر کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ لیکن یہ سب شیطان کی طرف سے چالیں ہوتی ہیں، کیونکہ بندہ مومن کی نظریں تو اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کے احکامات کو سنتا ہے، مان لیتا ہے۔ کیوں آج اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری ایسی رسمیں ہمارے اندر ہیں، چیزیں ہمارے اندر ہیں، چھوٹی سی بات کہوں گی، شام کو جھاڑو نہ دیں، اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اور بڑی بلی رستہ کاٹ گئی چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، کنگھی نہ کریں شام کو بالوں میں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایسا کچھ بھی جو ہے ہمارے دین سے ثابت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کو تو دیکھیں بڑے صاف اور واضح احکامات دیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہاں پر لکھیں کہ کیا بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں علم حاصل کر رہی ہوں، آپ میں سے میرے جیسے بھی جو ہوتے ہیں وہ کم علم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہاں میں بہت زیادہ سوال کروں اور کیا ہوگا، زیادہ سوال کرنے سے مجھے ہدایت مل جائے گی؟ نہیں، بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ زیادہ سوال کرنے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ بھی لکھ لیں۔ زیادہ سوالات کرنے سے سب سے پہلا کیا کام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دل سخت ہو جاتا ہے، بے حسی آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے
کہ جب ہم قرآن کے احکامات کو پڑھیں تو اتنی بحثوں میں نہ پڑھیں، بلکہ اپنی زندگی میں تزکیہ کریں، غور و فکر کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں آیات کی روشنی میں، سنتوں کی روشنی میں۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے، یعنی کہ گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت کو پا لیں گے، کیونکہ اب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لیا تھا۔ اب یہاں سے اس کے ساتھ ہی ہم آیت نمبر 71 کو لیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے فرمایا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برادری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرتن، ایک گائے، لا ذلول، نہ سیدھی ہوئی، تثیر، جوتتی، الارض، زمین، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی، الحرث، کھیتی، مسلمتن، بے عیب، لا شیۃ، نہیں کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالو، وہ بولے، الآن، اب، جئتا، تم لائے، بالحقی، ٹھیک بات یعنی کہ حق، فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو، اور وہ لگتے نہ تھے، یفعلون، وہ کریں، یعنی کہ وہ لگتے نہیں تھے ایسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احکام اتنے صاف اور اتنے اچھے طریقے سے مان جائیں، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو کام میں آسانی ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہ، ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ جو کہ ہم نے اس آیت کے ترجمے میں پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، بلکہ صحیح سالم ہو، اور اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لا ذلولن، کہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور نہ ہو بلکہ صحت مند ہو، اور نہ ہی وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، مسلمتن، یعنی کہ خیر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا کہ وہ قریب نہ تھے کہ ایسا کرتے، یعنی گائے کے بارے میں آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات بتائیے اب، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی کہ وہ کوئی بھی گائے لے آتے اور ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ پھر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیسے نقاب کیا؟ یہاں پر کچھ سوال یعنی کہ ہیں، اس پہ بھی یہ بھی لکھیں کہ انہوں نے مطلوبہ گائے کو ذبح تو کر دیا، کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں، بالکل اس کے قریب نہ تھے کہ ایسا کرتے، وہ تکلف اور تشدد کی وجہ سے گائے ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈٹائی کو بے نقاب کیا ہے ان آیات میں، کہ یہ کٹ حجتیاں کرتی ہیں، بحثیں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور وہ بھی پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائے کی محبت کو ضرب لگائی، جس سے ان کی ڈٹائی اور سرکشی جو ہے
وہ سامنے آ گئی، یوں ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی، یعنی انہوں نے بحثیں کی، بحثوں کے بدلے کیا ہوا، مزید سے مزید تر احکامات ان پر اترتے گئے کہ اچھا نخرے بازی کر رہے ہو، بحثیں کر رہے ہو، وقت نبی موجود ہیں، ان کی ادب بھول گئے ہو تم، لحاظ بھول گئے ہو تم۔ تو یہ ساری باتیں کس میں تھیں؟ بنی اسرائیل میں تھیں۔ یہاں پر ہمارا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن تھوڑا سا تذکیہ کرتے ہیں اب ان آیات کا جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس پورے رکوع میں، کہ دیکھیں بنی اسرائیل کو بڑے صاف اور واضح احکامات دیے جا رہے تھے۔ ان کا عمل کیا تھا؟ بحثیں کرنا، حجتیں کرنا، کبھی ان کو کھانے پسند نہیں آ رہے ہیں، کبھی انہیں کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کر رہے ہیں، نہ نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ شریعت کو مان رہے ہیں، ہر طرح سے کیا کر رہے ہیں؟ تکبر، انا، یہ تمام تر چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ اب یہاں پر ہمارے عمل کی بہت ساری بات ہیں کہ اگر تو دیکھیں تو یہ ایک عام سا واقعہ لگتا ہے اور یہ خود حجت بازی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اپنے دل سے پوچھیں کہ کہیں کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں جب ہم کسی بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں نا، بچی کیا، اب تو بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، لڑکی کیا لڑکوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے اگر ہم خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈ کے جو ہیں وہ جی والدین کو اور فیملی والوں کو وہ لڑکے چاہیے، ٹھیک ہے، جا کے ہم کیا کرتے ہیں، اچھا جی لڑکی لڑکے کی عمر کتنی ہے، قد کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، دین کے بارے میں تو سوال ہی نہیں کرنا ہم نے، اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، سارا فوکس کس پہ؟ حسن پہ اور دولت پہ۔ ہم چاہتے کیا ہیں کہ لڑکی بھی کیا ہو، کم عمر ہو، لیکن گھر کا کام سارا وہ ایک میچور عورت جیسے کرے۔ ہمارے یہاں پر یہ کیا ہے، ہمارا یہ معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں جب قومیں اپنے گناہ کو غلط نہ سمجھیں تو کیا ہوتا ہے، ہم بہانے بنائیں، اور اللہ کو تو سب علم ہوتا ہے، جتنے بھی بہانے ہم بنا لیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو، شریعت کو، اپنے معاملات کو، کہ ہم دین میں، شریعت میں کس قدر عمل کرتے ہیں یا ہمارے طریقہ کار کیا ہیں، تو ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو ضرور پڑھا کریں۔ یقین کریں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو جتنی بھی ہسٹری کے صفحے پلٹ رہے ہیں نا، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، آج کے اس دور کی میری اور آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تب آئے گی جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں گے، اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق لے کے آئیں گے۔ بدر کا موقع یاد کر لیں، غزوہ بدر میں کیسے 313 نے جنگ جیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مثال دی، اور وہ لوگ کون تھے؟ اتنے ایمان کے پختہ، اتنے خوبصورت، اور دیکھیں ان کے لیڈر کون، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی مثال قائم کر کے گئے۔ یعنی کہ بدر جیسے مسلمان ہوں تو دیکھیں کیسے فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے، ہمارا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے، لوگوں پر نظریں رکھنا چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ کے حکم پر جھک جائیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو اب میں نے وہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب پکڑا دی ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑنے کو کوئی عام سا سفر مت سمجھیں، کوئی عام سا سفر یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچا مقام عطا کیا ہے، اس نعمت کی قدر کریں ورنہ چھن جائے گی۔ اللہ سے اور اپنے استادوں سے کیے ہوئے وعدوں کو یاد رکھیں۔ جب قرآن میں ہم آتے ہیں اچھے سے فوکسڈ ہو کے یہاں پہ بیٹھیں۔ جب آپ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔
آپ کی آزمائش تو ضرور ہوگی، لیکن میری اور آپ کی اس آزمائش میں جو سب سے بڑی بات ہوگی وہ کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کیا اب ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے کافی دن ہو گئے الحمدللہ، تو کیا جو ہے ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، مزہ آتا ہے نا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا کام یقین کریں ہوتا رہے گا۔ اگر میں بھی جو ہے یہاں سے اس سفر کو یہیں پہ چھوڑ دوں تو یہ سفر چلتا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو لے آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دوسرے سے کام لے لیں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے، اللہ ہم سے بہتر لوگوں کو آگے لے کے آئے گا۔ تو اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، قرآن کو سوچنے سمجھنے کی الحمدللہ ہمیں وہ قوت عطا کر دی ہے کہ ہم اسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے تزکیہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، زندگی سے وہ تمام تر بت رسم و رواج کے نام پر اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں اور ہم انہیں پوج رہے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم نے کوششیں کرنی ہیں، اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم کیسی امت بن گئے ہیں، کہاں ہم بھٹک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے دعوت، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابیوں کی طرف آؤ۔ اور وہ 5 ٹائم کی اذان ہمارے کانوں میں کیسے جاتی ہے؟ ہمیں یقین کریں، بات کرتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کب وہ 1 سے 3 منٹ کا فاصلہ جو ہے، ٹائم جو ہے وہ گزرے گا، اور ہمیں جتنا بھی دنیا کا شور شرابہ ہے اور ہماری نفس کی خواہشات کی پیرویاں جو ہم کر رہے ہیں، ہم ان میں دوبارہ سے مگن ہو جائیں۔ تو یہ بڑی غور و فکر کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے آپ پر غور کریں، غور و فکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے لیسن میں ایک نئے رکوع کا آغاز کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بہترین طریقے سے علم لینے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔